لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على القوم الظالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوا على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ایک مرتبہ سورہ حد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ایاز علی ابن شیر علی کو روح کو ایصال فرمائیں. ایاز علی ابن شیر علی صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران عزیز ملت اسلامیہ، بلا تمہید اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونۂ عمل ہے. یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے. مرحوم کو اللہ تعالیٰ تمام گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو معاف فرمائے. پروردگارہ کو جنت نصیب فرما. پروردگارہ رسول اللہ کی جوار میں ان کو جگہ عنایت فرما. پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والدین جتنے بھی دنیا میں رخصت ہو چکے ہیں وہ ہمارے محتاج ہیں، ہمارے دعاؤں کے محتاج ہیں، ہمارے ایصال ثواب کے محتاج ہیں. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ان کے ایصال کے لیے کچھ مجلسیں، کچھ تحفہ ان کے بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ خدا بند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونۂ عمل ہے. اب عزیزان، ہمیں اس آیت سے یہ سبق لینا ہے کہ اب رسول اللہ نے اپنی زندگی میں جو جو کارنامے انجام دیے اس کارنامے کے اوپر عمل کرنا ہمارے اوپر فریضہ ہے. یعنی جب رسول اللہ کسی کی خدمت کرنے کے لیے جاتے تھے تو ہمارے اوپر یہ خدمت کرنا واجب ہے. اگر رسول اللہ کسی کی تیمارداری کرنے کے لیے جاتے تھے تو وہی حسن عمل کا نتیجہ یہ ہے، نمونۂ عمل کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں بھی کسی کی تیمارداری کرنے کے لیے جانا چاہیے. اگر رسول اللہ حسن عمل انجام دیتے ہیں تو ہمیں بھی حسن عمل انجام دینا چاہیے. یا اللہ نے رسول اللہ کی زندگی کو ہمارے لیے نمونۂ عمل قرار دے کر کے یہ فرما دیا ہے
کہ اگر رسول اللہ کے علاوہ تمہارے درمیان تمہارے نفس میں کوئی اگر نمونہ عمل ہوگا تو تم گمراہی کے راستے پر ہو جاؤ گے. اگر رسول اللہ کے عمل پر رسول اللہ کے نمونہ عمل پر اپنے نفس میں اپنے درمیان اختیار کیے تو سمجھو کہ یہ میرا راستہ اختیار کر لیا ہے. ایک سلوات محمد والے محمد پہ. اور جب انسان کسی بھی وقت خلا کی حالت میں نہیں رہتا ہے. یعنی اگر انسان یہاں پہ بیٹھا ہے تو سمجھے کہ وہ گھر پہ نہیں ہے, یا گھر پہ ہے تو باہر نہیں ہے, یا اگر سوچ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہے, یا کچھ نہ کچھ اگر کر رہا ہے تو سمجھے کہ وہ کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہے. اسی طریقے سے اگر انسان رسول اللہ کی سیرت کو نہیں اپنائے گا تو وہ گویا کہ شیطان کی سیرت کو خود بخود اپنا لے گا. اگر انسان سچ نہیں بولے گا تو سچ کی جگہ جھوٹ اپنا لے گا. اگر انسان اچھے راستے پہ نہیں چلے گا تو گویا کہ وہ برا راستہ اپنا لے گا. یعنی انسان کی زندگی میں کبھی بھی خلا موجود نہیں ہے. اگر وہ اچھا کام نہیں کرے گا اس اچھے کی جگہ پہ برا کام کرنا شروع کر دے گا. جس طریقے سے آپ ٹرین میں جاتے ہیں, پوری ٹرین بک ہوتی ہے, کنفرم سارے بک ہوتے ہیں, آپ کو ایک ویٹنگ ٹکٹ دے دیا جاتا ہے کہ آپ انتظار کریے. اگر یہ آئے گا کہ آپ سامنے کر لیجیے کہ جس کی ٹکٹ کنفرم ہوئی ہے ابھی وہ نہیں آیا ہے, اس کا گھر ابھی باقی ہے, دور ہے, ٹرین وہاں تک نہیں پہنچی ہے, تو کیا ویٹنگ والا کھڑا رہتا ہے یا بیٹھا رہتا ہے؟ کیا اس سیٹ کو پر کیا ہوتا ہے یا وہ سیٹ خالی رہتی ہے؟ نہیں عزیزہ نہیں, وہ سیٹ خالی نہیں رہتی ہے بلکہ وہ سیٹ وہ انسان ویٹنگ والا پر کر دیے ہوتا ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کبھی خلا نہیں ہے, چاہے دنیاوی لحاظ سے ہو چاہے دینی لحاظ سے ہو. اس لیے جب پوری زندگی میں انسان کے خلا نہیں ہے تو ہمیں غور کرنا ہوگا, تو اس خلا میں اچھی سیرت کو اپنانا ہوگا اور برے سیرت کو بائیکاٹ کرنا ہوگا. صلوات محمد علیہ وسلم. اب دیکھیے حسن عمل رسول اللہ کو کہا کیا بنے نمونہ عمل. ہر نبی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. جو رسول اللہ سے روایت ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے, راستے میں ایک قبرستان پڑا اور اس قبرستان سے جب گزرے تو دیکھا کہ اس انسان کے اوپر کچھ لوگ انسان ہیں اور ان کے اوپر اللہ عذاب نازل کیے ہوئے, وہ عذاب میں تڑپ رہے ہیں. اور پھر جب اگلی سال اسی راستے سے آئے تو اور قبرستان سے جب گزرے تو رسول اللہ نے کہا کہ جب وہ دوبارہ گزرے تو ان کی قبروں پہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے نواز رہا ہے, اپنے نعمت سے نواز رہا ہے. ان کی قبروں میں جو پچھلے سال عذاب تھے وہ آج جنت میں تبدیل ہو گئے ہیں. رسول اللہ نے کہا کیا ماجرا ہے, آخر کیا وجہ ہے؟ تو بتایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پہلی فرصت میں جب پہلی مرتبہ جب اس راستے سے گزر رہے تھے اور اس کے قبر پہ عذاب ہو رہا تھا, اور ابھی جب بچہ بڑا نہیں ہوا یا کوئی اچھا عمل انجام نہیں کیا تو اس کے قبر پہ عذاب نازل ہو رہا تھا. کیوں؟ اس نے پوری زندگی میں اچھے عمل انجام نہیں کیے تھے. اور جب دوسری مرتبہ نعمت جنت اللہ نے دے دیا, کیوں؟ کہا کہ اس کے ایک بیٹے تھے, اس بیٹے نے 2 نیک کام کیے تھے اپنی زندگی. دیکھیے تربیت اولاد کتنی بڑی نعمت ہے عزیزہ نے گرامی. اس نے پوری زندگی میں 2 نیک کام کر دیے. ایک نیک کام یہ کہ لوگوں کے لیے ایک راستہ بنا دیا, مہیا کرا دیا کہ اس راستے سے لوگ گزریں گے, ایک راستہ یہ کر دیا. اور ایک یتیم کو اس نے پناہ دے دی, یہ یتیم کو اس نے پناہ دے دی.
ان دو نیک کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے عذاب قبر سے نجات دے کر کے جنت نصیب فرما دی۔ عزیزان، ابھی جب تک دو بیٹے نے نیک کام نہیں کیے تھے تو تب تک اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر رہا تھا۔ اب اسی کے بیٹے نے جب عمل اچھے انجام دیے تو اس اچھے عمل کی نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرما دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں اللہ اولاد دے تو اس اولاد کے نتیجے میں ہم اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی اتنی اچھی تربیت کریں کہ میرے مرنے کے بعد اگر میں عذاب قبر سے دوچار ہو جاؤں، اگر اللہ تعالیٰ میرے اوپر عذاب نازل کرے تو میرے بچے کے نتیجے میں، کیونکہ میں نے اپنے بچے کی اتنی اچھی تربیت کی تھی، اگر وہ بچہ میرے زندگی کے بعد، میرے رحلت کے بعد اگر اچھا کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، راہ راستے پہ چلتا ہے، صراط مستقیم پہ چلتا ہے، تو پروردگار عالم میرے بچوں کی وجہ سے میرے عذاب قبر کو دور کر دیتا ہے اور مجھے نجات دے دیتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس آخری بات زیادہ تمام۔ اس کے بعد ایک عالم دین تربیت کرنے سے کتنا اثر ہوتا ہے اس زندگی میں، حلال اور حرام کو تمیز دینا ہمارے پر واجب ہے۔ اس زندگی میں اگر حلال اور حرام کو تمیز نہیں دیں گے تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک عالم دین مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اس کا بیٹا بھی اسی میں موجود تھا۔ جلدی اب بیٹے نے ایک مشق کے اندر سوراخ کر دیا۔ اب وہ عالم دین حیران کہ میرا بیٹا کیسے کر سکتا ہے، تعجب میں پڑ گیا۔ اب وہ گھر آتا ہے، کہا کہ ابتدا سے لے کے انتہا تک، یعنی بچے کی ابتدا سے لے کے بچے کی انتہا تک میں نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی جو بچہ اتنا بڑا کام کر دے۔ اپنی بیوی کے پاس آیا، بیوی سے پوچھتا ہے کیا تو نے کون سی غلطی کی ہے کہ جو اس کے نتیجے میں میرا بیٹا ایک گناہ کر دیا ہے۔ اب غور میں پڑ گئی وہ کون سا گناہ تھا۔ پھر اس کو یاد آیا، سوچنے کے بعد یاد آیا کہ میں ایک جگہ گئی تھی دعوت میں، اور وہاں پہ جاتے جاتے ایک باغات، اس کے گھر میں ایک پیڑ لگے ہوئے تھے، انار کے پیڑ لگے ہوئے تھے، اور میں نے صرف اتنا کیا کہ انار بہت خوبصورت تھے، میں نے سوچا کہ لاؤ اس کو دیکھا جائے، ٹیسٹ کیا جائے۔ میں نے سوئی کے ذریعے سے اس انار کی اندر چبویا۔ اب نتیجے میں نے ایک دانے لیا، اس کے رس میں نے چکھے، اس کی بنیاد پر یہ بیٹا اتنا بڑا گناہ کر دیا۔ عزیزان گرامی، اگر والدین اگر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کام کے نتیجے میں بچے کے اوپر اثر ضرور پڑتا ہے۔ اگر والدین حلال کھانا کھاتے ہیں تو بیٹے بھی حلال کھانا کھائیں گے، اگر والدین حرام کھانا کھاتے ہیں تو بیٹے بھی حرام کھانا کھائیں گے۔ اگر والدین اگر کسی گناہ کے راستے پہ چلتے ہیں تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ بچے بھی کسی گناہ کے راستے پہ چلیں گے۔ تو عزیزان گرامی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے اچھے راستے پہ چلیں تو آپ کو حلال کھانا ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے راہ راستے پہ چلیں تو آپ کو راہ راستے پہ چلنا ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچہ اعلیٰ مقام حاصل کرے تو آپ کو بھی اعلیٰ مقام حاصل ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ نماز پڑھے تو سب سے پہلے آپ کو نمازی بننا پڑے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ روزہ رکھے تو آپ کو سب سے بڑا روزدار بننا ہوگا۔ عزیزان گرامی، جتنے بھی دین کے ارکان ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا، میرے بچے اس کام کو انجام دے تو سب سے پہلے آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ اس کام کو انجام دے، تب جا کر کے بچے آپ کے انجام دیں گے۔ اس کے نتیجے میں کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جو کام والدین کرتے ہیں اس کا اثر سب سے زیادہ بچوں پہ پڑتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ہمیں توجہ دینی ہے کہ جو بھی ہم کھا رہے ہیں، پیتے ہیں، تفکر کریں آئے کہ جو دانا ہے وہ حلال ہے یا حرام، اور بہت برا اثر ہوتا ہے۔ اس کا بہت بڑا عذاب ہے۔
روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر کسی کا حق ایک ذرہ برابر انسان کھایا ہوگا اس کا نہ چکائے تو خدا تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا ہے، جب تک کہ جس کے حق کو کھایا ہو اگر وہ معاف نہ کر دے۔ آگے جانے کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اس کے اوپر، اس لیے ہم اپنے بچے کو زیادہ سے زیادہ حلال غذا کھلانے کی کوشش کریں۔ اللہ نے گرامی امام حسین علیہ السلام اسی حلال و حرام کو تفریق دینے کے لیے اپنی جان کو قربان کی، اپنے چھوٹے سے بچے علی اصغر کی جان کو قربان کیے، علی اکبر کی جان کو قربان کیے، عباس علمدار کی جان کو قربان کیے۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا اتنی بڑی جان کس لیے؟ جو یزید حرام کو حلال کر رہا تھا اور حلال کو حرام کر رہا تھا، اس کو بچانے کے لیے امام نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جس امام نے جس چیز کو بچایا ہے اس کی حفاظت ہمیں کرنی ہے۔ عزیزان، جو حلال ہے اس کو حلال باقی رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، جو حرام ہے اس کو حرام رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا جب 7 محرم آتی ہے، اللہ تعالیٰ خیمے میں پانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا بچے بلٹ بلٹ کے رو رہے ہیں، بابا ہمیں تھوڑا سا پانی مل جاتا، بابا ہمیں تھوڑا سا پانی مل جاتا تو ہمیں نجات حاصل ہوتی، ہمارے پیاس بجھ جاتی، ہمارے گلے دکھ رہے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا جب 10 محرم کا وقت آتا ہے تو ایک ایک کو امام دین کے قربان کے لیے جان شہادت پیش کرتے ہیں، کبھی علی اصغر کو، کبھی علی اکبر کو، کبھی عباس علمدار کو، کبھی اور محمد کو، کبھی قاسم کو۔ اللہ تعالیٰ یہ بنی ہاشم ہے، یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، ان کی جان شہادت کوئی آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا اگر ایک قطرہ اہل بیت کا اگر پورے سمندر سے ملایا جائے وہ پورے سمندر کے پانی کے برابر بھی اہل بیت کے قطرے کے مقابلے میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا خون اگر بہ گیا ہو ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا جب علی اکبر کی باری آتی ہے، بابا سب کی جان شہادت آپ نے پیش کر دی، میں اکیلا رہ گیا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں دین کی خاطر میں قربان ہو جاؤں۔ ہاں، زادارہ نے مظلوم کربلا امام کہتے ہیں، بیٹا تو شفیع رسول ہے، میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ زادارو، اچھا تو جانا چاہتا ہے، جاؤ تم پہلے ان سے اجازت لے لو جس نے تمہیں چکیاں پیس پیس کر پالا ہے۔ زادارو کھڑی آ گئی، علی اکبر تڑپ کر خیمے میں آتے، آپ بھی اماں آپ مجھے اجازت دیں، مجھے دین کی راہ میں قربان ہونا ہے۔ اچھا بیٹا تو قربان ہونا چاہتا ہے، کیا تمہیں یاد ہے کہ ہم نے چکیاں پیس پیس کر پالے ہیں؟ کیا تمہیں یاد ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی کچھ ارمان ہے؟ ارے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے۔ اللہ نے مظلوم کربلا بیٹا تم جا، ہم کچھ بھی نہیں کہتے مگر اتنا خیال رکھنا جتنے بھی ارمان تھے وہ سب ہمارے دل میں چکنا چور ہو گئے۔ اللہ نے مظلوم کربلا علی اکبر کو اجازت دیے، بابا کے پاس ہے، بابا آپ سوار کر دیجیے، پھوپھی اماں نے اجازت دے دیا ہے۔ اچھا اجازت مل گئی، لاؤ میں سوار کر دیتا ہوں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 7 مرتبہ امام نے علی اکبر کو سوار کیا۔ پوچھتے ہیں بابا آپ کبھی اتار دیتے ہیں اور کبھی سوار کر دیتے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ اے عزادارو سنیں گے اس باپ نے کیا جواب دیا؟ اے بیٹا اگر تو صاحب اولاد ہوتا تمہیں احساس ہوتا کہ باپ کے دل میں بیٹے کی محبت کتنی شدت ہوتی ہے۔ اس کے بعد امام نے سوال کیا، امام نے کہا اے بیٹا جب تو جانا پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا، کیوں بابا؟ اے بیٹا تو شفیع رسول ہے، تو آخری بیٹا ہے، اس راہ میں جا رہا ہے واپس نہ آئے گا۔
आलादारो क्या देखते हैं कि अरे मेरे पीछे मेरा बाबा कमर पे हाथ रखे हुए चलता आ रहा है, दौड़ते हुए आ रहा है। बेटा अरे जरा ठहर जा, तेरे बाप बहुत कमजोर हो गया है, तेरे बाप से बर्दाश्त नहीं हो रहा, एक बार को दीदार करा दे। आज़ादारा ने मजलूम करबला। उसके बाद इमाम से कहा बाबा आप तो रसूल हैं, आप तो साहिब इस्मत है। आज़ादारा ने मजलूम करबला, बेटा मैं साहिब इस्मत हूँ, लेकिन क्या करूँ, तेरी मोहब्बत इतनी शिद्दत है कि तेरी मोहब्बत मुझे मारे डाल रही है। आज़ादारा ने मजलूम करबला, मुख्तसर इमाम ने फिर सवाल किया, मैदान करबला में आए, कहा बेटा गौर करना, बढ़ कर हमला करना, जालिमों को याद दिलाना कि मैं बने हाशिम के घराने से हूँ। आज़ादारा ने मजलूम करबला जैसे ही अली अकबर आए मैदान करबला में, अरे फौजें इधर भागती हैं, कभी उधर भागती हैं, इसलिए अली अकबर का जलाल देख करके कि अली अकबर के चेहरे पे रसूलुल्लाह नजर आ रहे हैं। आज़ादारा ने मजलूम करबला मुख्तसर ये कि फिर अली अकबर वापस आते हैं, कहते हैं बाबा अरे थोड़ा सा पानी चाहिए, मेरा गला इस कदर सूख रहा है, अगर पानी मिल जाता तो मैं और ज्यादा जंग करता, जालिमों के सर को कलम करता। ए बेटा आओ, अपनी ज़बान को मेरी ज़बान में रख दो। अब तारीख ने लिखा, अब जैसे ही अली अकबर ने इमाम की ज़बान पे ज़बान रखा, इमाम की ज़बान से फौरन हटाया, बाबा आपकी ज़बान तो मुझसे भी ज़्यादा खुश्क है, ऐसा महसूस होता है कि आपकी ज़बान पे कांटे लगे हुए हो। आज़ादारा ने मजलूम करबला फिर इमाम फिर सवाल करते हैं, बेटा जाओ। फिर आज़ादारा ने मजलूम करबला अली अकबर से जंग नहीं कर पा रहे हैं, मजबूर हैं, प्यार की आलम में जंग नहीं हो रहे। एक मरतबा जालिम ऐसा नैज़ा मारता है, अरे वो नैज़ा सनसनाता हुआ अली अकबर पे सीने पे आ लगता है और अली अकबर से जमीन पे आते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अबता, ए बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल करो। ए बाबा जालिम ने मेरे सीने पे नैज़ा मारा है। आज़ादारो क्या सुन सकेंगे, अली अकबर के करीब आते हैं, बेटा तू कहाँ है, तू नजर नहीं आ रहा, अरे जरा लब्बैक तो कहो, जरा आवाज तो पेश करो। आज़ादारा ने मजलूम करबला अली अकबर कहते हैं बाबा मुझसे मेरी आवाज़ें नहीं निकल रही, बाबा मैं इधर हूँ, मुझे तलाश करो। आज़ादारो रवायत में लिखा है कि अली अकबर को इमाम क्या देखते हैं, अली अकबर तड़प रहे हैं ज़मीन करबला पे और इमाम से बर्दाश्त नहीं हो रहा। इमाम अपनी आगोश में अली अकबर को लेते हैं, कहते हैं बेटा क्या हुआ। ए बाबा जालिम ने ये कहकर मेरे सीने पे नैज़ा मारा था, कहता है कि तेरा बाप बहुत साबित था, आज मैं नैज़े मार करके तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि तेरा बाबा कितना साबित है। आज़ादारा ने मजलूम करबला बाबा ने कहा बेटा तेरी क्या वसीयतें हैं, कुछ वसीयतें हैं तो बता दो। बाबा मेरी कुछ वसीयतें नहीं है, बस मुझे इतना आप रहम करें कि मुझे सोहरा से मिला दो। आज़ादारो इमाम ने कहा मेरी दो उंगलियों के दरमियान देखो। अब जैसे ही अली अकबर ने दो उंगलियों के दरमियान देखा, कुछ नजर नहीं आया। इमाम ने कहा कि बेटा और गौर से देखो। बाबा कुछ नजर नहीं आ रहा। अरे तारीख ने लिखा कि जो अली अकबर ने तीसरी मर्तबा दो उंगलियों के दरमियान देखा, बाबा अरे ना दिखाते तो अच्छा होता। कहा बेटा क्या हो गया। ए बाबा अरे जो बना दे मेरे कदमों के नीचे अपने रुखसार को रखे
خدا سے ملاقات نہیں کر پاؤں گا کوئی صبر ایک مرتبہ سورہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت بات مرحوم آیات ابن شعر ابھی